آپ کہہ رہے ہیں طے ہوا تھا کہ سنجانی بھی ہمارے مطلب کی جگہ نہیں ہے، لیکن ڈی چوک بھی نہیں جائیں گے، اسلام آباد انٹر ہو کے پھر وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. سر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی جب شیل پڑ رہا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، فستائیت ہو رہی ہے، تو پھر بندہ اسکیپ ہی کرے گا ہر کوئی. لیکن میں صرف اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر کہوں تو خود علی امین صاحب، اور میرا یہ سوال کارکنان سے متعلق نہیں، علی امین صاحب سے متعلق ہے، وہ تو کہتے رہے کہ جناب، یعنی ان کے الفاظ میں، کہ اب نہیں آئیں گے واپس، اب لیے بغیر نہیں آئیں گے، اب جنازہ آئے گا، اب میت ہے، اب نماز جنازہ پڑھا دینا ہے. وہ تو پھر تو آپ کا کوئی کارکن یا کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے نا، آپ کے حامی سے لے کے آپ کا مخالف تک، کہ صاحب جب آپ یہ سب کہہ رہے تھے تو آپ ہی کے بیان کے تناظر میں پھر آپ گرفتاری دے دیتے، لیکن موقع سے نہ جاتے. چلے میں فرار کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن آپ موقع سے اسکیپ نہ کرتے بھائی، چونکہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے لیکن کہیں نہیں جائیں گے. اسکیپ تو نہیں کیا علی امین گڈھا صاحب نے. آئی تھنک یہ لفظ مناسب نہیں ہوگا، اور بی بی کی پروٹیکشن میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. بی بی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بی بی دوبارہ اریسٹ ہوں. اور علی امین گڈھا سے آپ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جو ان کی میڈیا ٹاک ہوئی ہے، اس میں انہوں نے خود بھی بیان کیا یہی کہ بیسیکلی بی بی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ وہاں سے نکلے ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ جی ایسا رویہ ریاست کا ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ فائر کریں گے انوسینٹ لوگوں کے اوپر، لیکن وہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اب ہم نے تو آج اپنے جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل کمیشن بنانے کی سفارش کی ہے کہ وہ تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اور دیکھے کہ کون اس کو رسپانسبل ہے، کون یہ سارا جو میسیکر ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر جاتی ہے. ہم تو انٹیریئر منسٹر کے اوپر ڈالتے ہیں کہ وہی ان کمانڈ تھے اور وہی اس مسئلے کو لے کے آگے چل رہے تھے. تو ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کا ہم نے فارملی جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کی ہے اپنے آج کے بیانیے میں. بالکل صحیح. لیکن آپ یہ جانتے ہیں نا کہ اس مس مینجمنٹ سے کوئی اور نہیں بلکہ خود علیمہ خان صاحبہ بھی سرپرائزڈ ہیں، اور اتنی سرپرائزڈ ہیں کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کا علل اعلان اظہار کریں. ٹویٹ میں کہتی ہیں شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئیں؟ ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئی، نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی. ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز چلانے کی درخواست کی، لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آیا. علیمہ صاحبہ، یہ روشنی کس نے بند کی تھی؟ لائٹیں کس نے بند کی تھی؟ ہم نے تو نہیں بند کی نا. ساؤنڈ سسٹم کس نے بند کیا ہوگا؟ یہ جو ساؤنڈ سسٹم بھی کیسے بند ہوا؟ جب لائٹس نہیں ہوئے گی تو ساؤنڈ سسٹم کیسے چلے گا؟ تو بیسیکلی لائٹس بند ہوئی. لائٹس کس نے بند کی؟ ہم نے نہیں بند کی، حکومت نے بند کی. کیوں بند کی؟ اس کی ساؤنڈ محرکات سسٹم تو سر کنٹینر پہ ان کا ہوگا، کنٹینر پہ آپ کا اپنا ہوگا نا ساؤنڈ سسٹم. تو ایک منٹ اس کے بعد جب لائٹیں بند ہونے کے بعد جو کیوں بند کی، جو اس کا سوال اٹھا تھا، تو اس کے بعد جو فائرنگ رات کو ہوئی تو ہمیں اس کا جواب بھی مل گیا تھا کہ جی لائٹیں بند کرنے کا مقصد کیا تھا. لیکن اس ٹویٹ میں یہ نہیں لگ رہا کہ علیمہ صاحبہ خود پی ٹی آئی سے شاکی ہیں؟ ساؤنڈ سسٹم اگر کنٹینر کا بند ہوا ہے، وہ تو گورنمنٹ نے بند نہیں کیا ہوگا نا. دیکھیے علیمہ صاحبہ کو پورا حق ہے، جیسے کہ ہمارے باقی چاہنے والوں کو، اپنے باقی ورکرز کو، ایکٹیوسٹ کو حق حاصل ہے. وہ بھی پوچھ رہے ہیں، ان کی ذہنوں میں بھی بڑے سوالات ہیں، اور یہ سوالات کے جواب تو ہم تلاش کریں گے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، وقت ہمیں چاہیے، کچھ دن لگیں گے. اور جب ہم ہوئیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی انٹرنل ایکشن اگر ہمیں پارٹی کے اندر لینا پڑا تو وہ لیں گے. اگر کوئی لوگ رسپانسبل ہیں اس کے تو وہ لیں گے، پارٹی اس کا اسٹیپس لے گی. لیکن اس وقت تو شکایتیں ہیں، وہ سرآنکھوں کے اوپر، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے بات کریں، ہم سے شکایت کریں. بالکل ٹھیک ہے جی، پہلے بھی کرتے آئے ہیں، ہم خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، اب بھی وہ کر رہے ہیں، اب بھی ہم خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کریں گے. ٹورڈز دی اینڈ، آپ کے اپنے الفاظ میں اگر میں کہوں، آپ کہہ چکے ہیں ہمارے شو میں کہ ورکر ہمارا اتنا ناراض ہے، جب یہ حالات نہیں تو اس سے پہلے، کہ وہ تو ہماری تکہ بوٹی کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے ایپیسوڈ کے بعد وہ ورکر ناراض یا اس کی مایوسی اور بڑھ گئی ہے قیادت سے؟ حکومت سے تو ہے، قیادت سے، پارٹی قیادت سے. بہت سے ورکرز ناراض ہیں، پارٹی قیادت سے ناراض ہیں. بالکل آج ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ بات ڈسکس کی ہے، اور ہم لازمی بات ہے کہ ہم ریمیڈیل میجرز لیں گے کہ جی ان کی ناراضگی کو نہ صرف کم کیا جائے بلکہ ختم کیا جا سکے. اور اگر ہماری ورکنگ میں کسی قسم کی کوئی ویکنیسز ہیں، کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، تو ان کو بھی ریموو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے اسی کرٹیسزم سے ہم امپروو ہوں گے نا، فردر امپروو ہوں گے. لیکن آج کے بیانیے میں ایک چیز اور ہم نے کہی ہے کہ یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے، یہ بند ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے، اور یہ اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گی. آگے یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، اس سلسلے میں بھی ہماری میٹنگ سے ایک تو اور ہوں گی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جو آپ تک پہنچائیں گے. سر آخری سوال میرا، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ابھی کریک ڈاؤن مزید سخت کرے گی؟ اس میں صرف ریفرنس یہ فیصل واوڈا صاحب نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے. دیکھیے
جا رہی ہے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وعدہ صاحب کی بات کو میں اہمیت نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. میں آپ سے عمومی نوعیت کا سوال کر لوں, آپ کو سائنس اشارے یا خدشات مل رہے ہیں کہ پارٹی پہ پابندی کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ بہت دیر سے سن رہے ہیں جی, بہت دیر سے سن رہے ہیں. جب بات سامنے آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس ریکورس ہے, عدالتیں موجود ہیں, ہم جائیں گے, اپنا کیس فائٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ.